رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کے بوند بوند سے لپکتی سسکیاں کوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسا سما باندھ رہے تھے۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ شب کے سناٹے میں ماحول کی نندا سی آنکھیں ابر پوش آسمان کی طرف سے کسی گھن گرج کے منتظر تھی۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چار سو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا و انوکھا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ اگر ان معجزات کو تحریر کی جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال کا نام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہذا حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کے تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی، جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئے اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعہ موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے اور یہی عمل آبی جانوروں نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گیا۔
नबी के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला आपकी विलादत से कबल ही इंतकाल कर चुके थे। आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने जब पोते की विलादत की खबर सुनी तो काबा में जाकर सजदा रेज़ हो गए और इस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा किया। उसी वक्त आपने ये मंजर देखा कि काबा के इर्द गिर्द मौजूद तमाम बड़े बड़े बुत लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबुल सब मुंह के बल उलट गए और ज़मीन पर गिर पड़े। दूसरी मजहबी किताबों में और खुसूसन ज़रतुश्तियों की तारीखी किताबों में भी मौजूद है कि उस रात दुनिया के तमाम बुत गिर गए थे। हुजूर की विलादत की रात किसरा के महल में ज़लज़ला आ गया और उसके 14 गंगरे गिर पड़े। बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो गया और फारिस के आतिश कदे की आग बुझ गई जो 1000 साल से मुसलसल जल रही थी और एक लम्हे के लिए भी उसे बुझने नहीं दिया गया था। आतिश परस्त उस आग की पूजा करते थे। किसरा और कैसर के शाही महल में ज़लज़ला आना इस जानिब इशारा था कि अब दुनियावी जाहो जलाल के झूठे महल ज़मी बोस होने वाले हैं और खुद साख्ता खुदाओं की अज़मत मलिया मेट होने वाली है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह ने आपको पाकीज़ा बदन और तेज़ बू कस्तूरी की तरह खुशबूदार, खतना शुदा, चेहरा नूरानी, आंखें सुरमगी और दोनों शानों के दरमियान महर नबूवत दरख्शा पैदा फरमाया। हुजूर की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के साथ ही कुफ्र और जुल्मत के बादल छट गए। मुहसिन इंसानियत सरवरे कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस दुनिया की तारीख़ का एक अजीम वाक़या है। आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आपके वजूद से पूरी दुनिया में नूर हक़ फैला और कुफ्र बातिल के अंधेरे दूर हो गए।